موضوع الدرس موسى عليه السلام وأحوال قومه وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثم قال تعالى مخبرا عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب عليه السلام لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوما من الأمالكة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم، فنقلوا وعصوا وخالفوا أمره فأوكبوا بالذهاب في الدين والتمادي في سيرهم هائلين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد مدة 40 سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار فرمایا اور حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہوں، کیونکہ بیت المقدس میں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اصل بنو اسرائیل کے باپ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں رہتے تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام لما ارتحل ہوا وبنوہ واہلہ، جب یعقوب علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر بیت المقدس سے مصر تشریف لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں،
ثم لم يزالوا بها، پھر ہمیشہ مصر میں رہے، حتی خرجوا مع موسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ مصر سے نکلے، فوجدوا فیہا قوما من الامالقہ، اور بیت المقدس پہ قبضہ جو تھا وہ قوم امالقہ نے کر لیا۔ یہ قوم امالقہ جو ہے یہ قوم عاد کی شاخ ہے، اور یہ بڑے طاقتور اور بہت بڑے لوگ تھے، بڑے جسہ بھی اور قوت بھی اور طاقت بھی۔ استحوذوا علیہا وتملکوہا، قوم امالکہ جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا اور اب بیت المقدس کے وہ مالک بن بیٹھے۔ فامرہم رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام بالدخول الیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ چلیں داخل ہوں۔ وبقتال اعدائہم، اور یہ ہمارے دشمن ہیں ان سے جہاد کرو۔ وبشرہم بالظفر والنصر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبری بھی دی کہ فتح تمہاری ہوگی، کامیاب تم ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم داخل ہو۔ لیکن انہوں نے بزدلی دکھلائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، آپ کے امر کی مخالفت کی، فعوقبوا بالذھاب فی التیہ، اللہ پاک نے پھر ان کو اس کی سزا یہ دی کہ میدان تیہ کے اندر وہ سرگردان پھرتے رہے۔ لا يدرون كيف يتوجهون فيه الى مقصد، اب سمجھ ہی نہیں آتا تھا ان کو کہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ مدت 40 سنة عقوبۃ لهم على تفریطهم في امر اللہ، جب انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، انہوں نے جہاد سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر یہ سزا عطا فرمائی۔ فقال تعالی مخبرا موسیٰ انه قال یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ المطہرۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم چلیں ارض مقدسہ جو پاکیزہ سرزمین ہے، جو ارض مقدس ہے یعنی بیت المقدس کا علاقہ جو ہے۔ وقال سفیان الثوری عن الاعمش المجاہد میں قول ادخلوا الارض المقدسہ فقال هي الطور وما حوله، انہوں نے کہا ارض مقدسہ سے مراد جو ہے وہ جبل طور اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے۔ وقد قال مجاہد وغیر واحد وسفیان الثوری نبی سید البقال قال هي اریحا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اریحا جو ہے یہ اس کا نام ارض المقدسہ ہے، اور اریحا اب بھی وہ موجود ہے، یعنی وہ شہر جو ہے اردن کے قریب میں ہے، اور اس زمانے میں بھی اس کا نام اریحا تھا، اور اس میں 1000 یعنی محلہ تھا، اور ہر محلے میں 1000 باغ لگا ہوا تھا، اتنا آباد و شاداب علاقہ تھا۔ وَقَدَا ذَكَرُوا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مُفَسِّرٌ فِي هَذَا نَظْرٌ لِأَنَّ أَرِيحَا لَيْسَ فِيهَا الْمَقْصُودُ بِالْفَتْحِ، لیکن مفسر فرماتا ہے کہ اریحا کا فتح کرنا تو مقصود ہی تھا، فتح کرنا تو بیت المقدس کا مقصود تھا۔ وَلَا كَانَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقَدْ قَدِمُوا مِنْ بِلَادِ مِصْرَ حِينَ أَهْلَكَ اللَّهُ عَدُوَّهُمْ فِرْعَوْنَ، اور اریحا ان کے راستے میں بھی نہیں تھا جب اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور وہ غرق ہو گیا تو یہ مصر سے نکلے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں لا یکن المراد بها ارض بیت المقدس، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اریحا بھی ارض بیت المقدس کا نام ہو، کما قاله السدی ما رواه جری عنه لان المراد بهذه البلدة المعروفة في طرف الطور الشرقي بیت المقدس، وقول التي كتب الله لكم الذي وعدكم وحلاه على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثه من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ کیا تمہارے ساتھ کی ارض المقدس تمہیں ملے گا، اور یہی بات تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتلائی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ارض المقدس اور بیت المقدس جو ہے یہ تمہیں تمہاری قوم کو اولاد کو دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب پیچھے نہ ہٹو، اللہ کے حکم پہ چلو، ہٹو گے تم بالکل نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اَيْ اعْتَذَرُوا، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں داخل ہو سکتے، بِأَنَّ هَذِهِ الْفِيَاضِ بَدَّلَتْ يَمَنَّا بِدُخُولِهَا وَقِتَالِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ذَوِي خَلْقٍ هَادٍ وَقُوَّةٍ شَدِيدَةٍ، کہ اس کے اندر تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑے جبار ہیں اور بڑی قوت والے، ہم ان کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَأَنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَىٰ مُقَاوَمَتِهِمْ وَلَا مُصَابَرَتِهِمْ، ہم ان کا کسی لحاظ سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَا يُمْكِنُ الدُّخُولَ إِلَيْهَا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ قوم اس پہ مسلط ہے اور ان کا قبضہ ہے ہم نہیں داخل ہو سکتے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا دَخَلْنَاهَا، اگر وہ قوم وہاں سے نکال دی جائے تو پھر ہم داخل ہوں گے. فَلَا وَإِلَّا فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ، کہ اس کے علاوہ جو ہے ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کر سکیں. وقد قال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال قال ابو سعيد قال اكرمه عن ابن عباس قال امر موسى ان يدخل مدينه الجبارين، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ داخل ہوں بیت المقدس میں. فصار موسیٰ بمن معه حتى نزل قريبا من المدینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے، آپ اس شہر کے قریب جب مقام عریحہ میں پہنچے ہیں. فبعث الیہم اثنی عشر عینا من کل سبت منہم عین، تو آپ نے 12 آدمی بھیجے جاسوس بنا کر کہ تم جا کے اندر کے احوال لے کے آؤ کہ وہ کیا قوم ہے، کیا طاقت ہے، کتنا عدد ہے. لیاتوہ بخبر القوم قال دخلوا المدینہ ومن عظیم من حیتہم وجسمہم وعظمہم، کہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوئے اس شہر میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی عجیب قوم ہے، ان کے قد قامت طاقت ڈیل ڈول دیکھ کے وہ تو گھبرا گئے. فَدَخَلُوا حَائِطًا لِبَعْضِهِمْ، تو ایک باغ تھا اس میں یہ داخل ہوئے. فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِيَتَّخِذَ ثِمَارَ مِنْ حَائِطِهِ، وہ باغ والا آیا تاکہ اپنے باغ کے پھل جو ہیں وہ چن سکے. فَجَعَلَ يَتَّخِذُ الثِّمَارَ وَيَنظُرُ إِلَىٰ آثَارِهِمْ، وہ ان کے نشان جو ہیں وہ بھی دیکھتا آیا. فَتَتَّبِعَهُمْ وَكُلَّمَا أَصَابَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ أَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِي كُمِّهِ مَعَ الْفَاكِهَةِ، اس نے جو پیچھے کپڑا باندھا ہوا تھا نا جس میں وہ پھل چن چن کے ڈالتا تھا، ان کا بھی ایک ایک آدمی پکڑ کے اسی میں ڈالتا ہے، ایک ایک آدمی پکڑ کے وہ اسی میں ڈالتا ہے. جیسے پھلوں کو ڈالتے ان کو بھی ایسے ڈال دیا اس نے. کہتے ہو ذهب بهم إلى ملكهم، اور وہاں اس وقت ان کا جو بادشاہ تھا ان کے پاس لے آیا. فنظرهم بين يديه، ان کے آگے ان کو پھینکا، اور بادشاہ نے جب دیکھا فجعلهم في كبهم الفاكهة فقال الملك رأيتم شأننا وأمرنا فاذهبوا خذوا صاحبكم، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے ایک آدمی نے تمہیں ایسے اٹھا کے پھینک دیا جیسے کوئی پھل پھینکا جاتا ہے، جاؤ اپنے ساتھی کو کہو کہ ہمارے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہ کریں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. قال فرجعوا إلى موسى وأخبروه من أمرهم وفي هذا الإسناد نظر، مفسر فرماتا ہے کہ بہرحال اس کی سند جو ہے اس پہ اعتراض ہے. وقال علي بن بعض لما نزل موسى وقومه، جب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم اترے، بعث منهم 12 رجلا، آپ نے 12 بندے بھیجے. محمد نقبہ علیکم اللہ تعالیٰ بعض میں یاتو بخرم فصاروا فلاقیہم رجل جبارین فجعلہم فی کسائہ، وہ گئے خبر لینے کے لیے تو ان کا ایک آدمی ان کو آیا، اس نے سب کو پکڑ کے ایک کپڑے میں باندھ لیا. فحملہم، سب کو اٹھایا کندھے پہ، حتی اتی بہم المدینۃ ونادی فی قومہ، اور نے کہا لوگوں کو دوڑو دوڑو دیکھو یہ کون کیڑے مکوڑے کہاں سے آ گئے ہیں. فاجتمعوا الیہ وقالوا من انتم، انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم بھائی؟ انہوں نے کہا نحن قوم موسیٰ علیہ السلام بعثنا ناتیہ بخبرکم فاتوہم حبۃ من عنب تکفی الرجل. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ ایک انگور کا دانہ دیا، تو ایک انگور کا دانہ بھی ایک آدمی نہیں کھا سکتا تھا، اتنا بڑا انگور تھا، اس میں اتنا اللہ نے برکت رکھی تھی. فقالوا لهم اذهبوا الى موسى وقومه، انہوں نے کہا جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو بتلاؤ.
وَقُلْ لَهُمْ هَذَا قَدْرَ فَاكِهَةٍ فَرَجَعُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ فَرُوهُ. انہوں نے کہا تم جا کے دکھاؤ گے اس طرح تو ان کے انگور اتنا بڑے ہیں تو بندے کتنا بڑے ہوں گے. تو سوچ کے آئے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے. فرجعوا موسى فقولوا ما أمر موسى بالدخول عليهم وقال يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، آپ جائیں، آپ کا رب جانے. روان بھی آدم قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي بن قال يا ابن ايوب بن يزيد الهادي قال يا عبد الرحمن قال رايت ان مالك اخذ عصا فذرع فيها بشيء لم ادري كم ذرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هذا طول المالك. فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ انہوں نے عصا اٹھایا، پھر اس کا پیمائش کی، پھر زمین پر پیمائش کی تو تقریباً یہ بنتے تھے 55 ہاتھ. انہوں نے کہا وہ جو قوم امالیک تھی نا، ان کا قد جو ہے وہ 55 ہاتھ لمبے لوگ تھے. وقد ذكر كثير من المفسرين هنا اخبار المدني صاحب خلق هؤلاء الجبارين وان منهم عوج بن انق بنت آدم علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام عوج بن انق تھا. انه كان 3000 ذراع، وہ 3000 ہاتھ لمبا تھا. و333 ذراعا وسلس ذراع. تحریر نہیں سوال صحیح ذکر ہی ہمارے سب جھوٹے قصے ہیں، ان کو تو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين. پھر یہ سارے واقعات جو ہیں ان حدیثوں کے بھی مخالف ہیں جو صحیحین بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم وطول 60 ذراعا. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا. سب 3000 ہاتھ کیسے ہو گئے بھائی؟ تو جھوٹے قصے ہیں. پھر کام ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا. اب حضور کی امت میں کسی کا 6 فٹ قد ہے اور کسی کا 6.25 فٹ ہے اور کسی کا 5.5 ہے، 5 ہے. کوئی بہت کم ہوتے ہیں جو 6.5 7 فٹ ہوتے ہیں، ورنہ تو 60 ہاتھ سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ سب سے بڑا جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک. ثم ذكروا أن هذا كان كافرا وأنه كان ولد زنية. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کافر تھا، یہ جو تھا نا عوج بن انق، اور یہ زنا کی اولاد تھا. اور یہ ان لوگوں میں تھا جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار نہیں ہوئے. وَإِنَّ طُوفَانَ مِن سِيرَةِهِ. اور کہتے ہیں وہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کا، اس کو گھٹنے تک پانی پہنچے. سارا جھوٹ ہے الف سے لے کر یہ تک. وَهَذَا كَذْبٌ وَإِفْتِرَاءٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اللہ سے نوح علیہ السلام نے تو دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اب زمین پہ کوئی کافر نہ رہے. تو یہ کہاں سے بچ گیا؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اور اللہ نے فرمایا فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ہم نے حضرت نوح اور ان کے جو ساتھ کشتی میں تھے صرف ان کو نجات دی، باقی تو سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ثم غرقنا بعد الباقين. باقی جتنی تھے غرق ہو گئے. جیسے کہ حضرت نے فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی فرمایا تھا کہ بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے سوا. وَإِذَا كَانَ ابْنُ نُوحٍ الْكَافِرُ غُرِقَ فَكَيْفَ يَبْقَى عَوْجُ بْنِ أُنُقٍ وَهُوَ كَافِرٌ وَفَلْدُ زَنِيَّةٍ. هذا يسوع في أكمل شر ثم في وجود رجل يقال له عوج بن أنق نظر. اب مفسر کہتا ہے جب حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر نہ بچا، غرق ہو گیا، یہ کہاں سے بچ گیا؟ تو یہ بالکل ایسا قصہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایات کا کرتا دھرتا ہے. تو اصل میں بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر وہ خبر صحیح ہے جو قرآن میں. یاد رکھیں
اور ہر وہ خبر صحیح ہے جو صحیح حدیثوں میں فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے، ورنہ روایات اسرائیلیہ جو ہیں ان کا تو قطعاً کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ یہی اصل میں مصیبت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ تمام فتنوں کا مرکز جو ہے، جڑ جو ہے، بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 20,000 فتنے کیے، کئی ان پر امتحان آئے اور ہر بات میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، پھر اللہ کے ان پہ عذاب آئے، ان کو بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا گیا، ان پہ لعنت اللہ کی برسی۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے کہ اپنی بنیاد سے ہی یوں چلی آ رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے خلاف اور میرے محبوب کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں سب یہود کی، یاد رکھیں۔ مکے والوں کو ابھارنے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر تمام قبائل کو جمع کر کے مدینے پہ چڑھائی کرانے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ جبل احد کے اندر حضور کے لشکر میں جاتے جاتے 450 کی جماعت کو ہٹانے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ سب سے پہلے تبرہ کرنے والے صحابہ پہ یہود تھے۔ سرکار دو جہاں کو بنو قریظہ اور بنو نذیر نے سازش کر کے قتل کی ارادہ کیا کہ حضور کو دیوار قلعے کے ساتھ بٹھا دیں جگہ بنا کے اور اوپر سے پتھر گرا کے قتل کر دیں، یہ سازش کرنے والے یہود تھے۔ خیبر کے اندر میرے مدنی باغ کو زہر دینے والے یہود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنے والے یہود تھے۔ یہ ساری سازشوں کی بنیاد جو ہے وہ یہودی ہے۔ مسجد ضرار بنانے والے یہود تھے۔ منافقین مدینہ جو تھے وہ یہود تھے۔ من حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، یہودی تھے۔ حضور کے پاس آتے، صحابہ کے پاس لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب علیحدہ ہوتے ہم کافر ہیں، یہ یہود تھے۔ پھر ان کو اللہ کی قدرت سے مار بھی بڑی پڑی ہے، لیکن یہ کو بڑی ڈھیٹ قوم ہے۔ ان کو مدینے سے نکالا گیا، ان کے قلعے اجڑ گئے، دولت چھن گئی، برباد ہو گئے۔ پھر ان کو خیبر میں پناہ ملی، پھر حضرت عمر نے ان کو خیبر سے بھی نکالا۔ اسی طرح اللہ نے ان پر بخت و نصر کا عذاب مسلط کیا۔ جب یہ بیت المقدس پہ حامل تھے تو بخت و نصر نے ایک دن کے اندر اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کا سارا مال لے کے چلا گیا۔ اللہ کا عذاب آیا، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھے۔ پھر یہ آخری دور میں اللہ نے ان پہ ہٹلر مسلط کیا، اس نے لاکھوں یہودی قتل کیے، لاکھوں کو گیس چیمبر میں اس نے ہلاک کرا دیا، لیکن یہ قوم جو ہے اپنے اس فتنے سے باز نہیں آئی۔ اور پھر جتنے فرق باطلہ ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، جتنے فرق باطلہ ہیں،
جن میں تم تو زیادہ جانتے ہو نا شیعہ یا خارجی کو، یہ شیعہ کی بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں اور خارجیوں کی بنیاد رکھنے والے بھی یہودی ہیں۔ اور جتنے فرقے ہیں، قدریہ ہے، کرامیہ ہے، جہمیہ ہے، مشبہ ہے، معتزلہ ہے، سب کے جو اصل بنیاد رکھنے والے ہیں وہ یہودی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے اندر شہید کرانے والے، پیچھے سازش کرنے والے یہودی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سید عائشہ ماں بیٹے کے اندر لڑائی کرنے والے، یہ کرانے والے یہودی ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ جو قریبی رشتے دار ہیں، سیدنا علی ابی طالب کے بیٹے ہیں اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، پھر دونوں اپنے عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کے اندر جنگ کرانے والے، لڑائی کرانے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ ساری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ عبداللہ ابن سبا کی جو تحریک سبائی ہے وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ حسن ابن سبا کی جو تاریخ ہے وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ حشیشین جو تھے وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ اور یہ کوئی ایسی قوم ہے کہ یعنی تعمیر میں نہیں، تخریب میں، شرارت میں، فساد میں ابلیس کے بھی باپ ہیں۔ اچھا، تعداد بھی ہمیشہ ان کی تھوڑی ہے، یعنی اب بھی یقین کریں کہ اگر صرف سارا مسلمان نہیں، صرف عرب ملک جو ہے نا، عرب مسلمان جو ہیں وہ اگر سارے اتفاق کر کے بیٹھ کے یہودیوں کی طرف پیشاب کرنا شروع کریں نا، یہ ان کے پیشاب میں غرق ہو جائیں گے۔ لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کٹھے کو بیٹھے ہمیشہ یہ تھوڑے رہے، ان کی تعداد تھوڑی رہی لیکن بڑے ذہین، اور انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی۔ یہ اس طرح نہیں ہے ہماری طرح، مسلمانوں کی طرح بھی ایک دوسرے پہ ناراض ہو رہے ہیں، جھگڑا ہو گیا، ڈنڈے لے کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو مارے شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے شہید ہیں بھی ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، ابو جہل سے لڑ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے کیسا انہوں نے دیکھا نا، کیسا چکر دیا ہے۔ بڑی ذہین، بڑی عیار، بڑی مکار اور بڑا علم رکھنے والی قوم ہے نا ظالم۔ یہ ہر کام کی پلاننگ کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہر بات پہ کہو زندہ باد تو زندہ باد اور کہو مرد آباد تو مرد آباد۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیاقت علی خان پہلے تھے وزیر اعظم تھے، وہ باہر کے ملکوں پہ دورے پہ گئے تو باہر کے ملکوں میں ان کی بیگم جو تھی، اب تو خیر دونوں مر گئے اللہ بخشے، ان کی بیگم پردہ شردہ نہیں کرتی، ویسے بھی پردہ نہیں کرتی تھی نا۔ بڑے لوگوں کی بیگمات جو ہے نا یہ بے غم ہوتی ہیں، یہ بیگم نہیں ہوتی، بے غم۔ صرف تم اپنے ملک کے بڑوں کی تاریخ اٹھا کے صرف ان کی بیویوں کی ہسٹری پڑھ لو نا تو کان پکڑ کے بھاگ جاؤ گے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم گھڑی ہے بس، جدھر بلاؤ ساتھ ہے۔ اس کا کیا علاج؟ حضور کی حیات پہ تقریریں کرو تو حیات انبیاء ماننے والے بھی لاکھوں ہیں، اور کہو انبیاء مردہ ہیں نہیں سنتے، کوئی حیات نہیں، وہ بھی ساتھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، دونوں جماعتیں موجود ہیں اور لڑنے مرنے پہ موجود ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے پہ موجود۔ کیسا لڑایا ہے دشمن نے؟ یار قبر میں تم سے پوچھا جائے گا کہ انبیاء کی حیات کا مسئلہ بتلاؤ، یا حشر میں سوال ہوگا تم؟
کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ کہ نہیں جناب، کتابیں لکھی گئیں، فتوے دیے گئے، اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خلاف نماز پڑھنی نہ جائے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کافر ہوگی، جب کافر ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو ہے نا دشمن آپ کا، یہ بڑا عیار بھی ہے اور بڑا مکار بھی ہے اور بڑا ذہین بھی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی جس میں ان کے بڑے بڑے شریک ہوئے۔ آج بھی ان کی لیبارٹریاں کام کر رہی ہیں جن پہ یہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ وہ کیمیکل تیار کرتے ہیں، ایک بوتل پانی کی آپ کے گاؤں کے 10 کنووں میں ڈال دو، سب کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں، کیوں لڑیں بھائی؟ ایک بوتل جو ہے ان کے بنے ہوئے کیمیکل کی اگر آپ کی ندی میں ڈال دی جائے، جہاں جہاں پانی پہنچے گا آپ کے سارے فصل کو وائرس لگ جائے گی۔ دیکھا نہیں، کپاس تیار ہے جی وائرس لگ گئی، آم تیار ہے جی وائرس لگ گئی، خوبصورت آم کاٹو اندر سے ختم۔ یہ تمام ان کی عالمی سازشیں ہیں۔ ایسے ایسے دوائیں بنا رہے ہیں، وہ ایسے ایسے سپرے بنا رہے ہیں، وہ ایسے ایسے کھاد بنا رہے ہیں، ایسے ایسے ایجادات کر رہے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بھی جائے بیماری پیدا کرے۔ یہ ٹھیک ہے، سلو پوائزن ہے، آہستہ آہستہ بندہ مرتا ہے، اس لیے پتہ بھی نہیں لگتا کیسے مر گیا۔ یہ سب ان کی عالمی سازش۔ ایک دوا بنائیں گے کہ جی یہ پیٹ کے درد کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، اور 2 سال میں وہ اربوں ڈالر کی بیچ کے پھر اعلان کر دیں گے۔ اب تحقیق ہوئی ہے کہ زیادہ استعمال نہ کرو، کینسر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا ہماری دیہاتوں میں بھی پانی جو ہے مزل واٹر بوتلوں میں بند ہو کے ہے؟ عالمی سازشیں ہیں۔ وہی تمہارا پانی ہے، اس کو فلٹر کیا، صاف کیا، بیچ رہے ہیں، پیسے تم سے لے رہے ہیں۔ تم اس میں 50 روپے کلو آلو بیچو گے، اسی کے چپس بنا کے تم سے 500 وصول کرتے ہیں۔ وہی آلو ہے، صرف چپس بن گئے اس کے جناب، یہ فنگر بن گئے اس کے جی، خوبصورت کاٹ دیا گیا اس کو۔ آلو وہی تمہارا ہے ماشاءاللہ۔ ہماری قوم اس میں غافل ہے، اس میں لڑ رہی ہے کہ جی ٹانگیں نماز میں کتنی کھلی ہونی چاہیے، بس مسواک کتنا لمبا ہو، اور نماز سے پہلے ہو یا وضو سے پہلے ہو، لڑائی ہو۔ آمین زور سے ہو یا ایسا ہو، اسی پہ لڑائی ہو۔ مناظرے ہیں، کتابیں لکھی جائیں، اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ قطع نظر کسی جماعت کے، کسی پارٹی کے، ایمان سے کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہجری کے مطابق 1435 سال گزر گئے۔ آپ مجھے 1200 سال تک دکھائیں کسی جگہ لڑائی ہوئی ہو، مناظرہ ہوا ہو، رفع یدین پہ، فاتحہ پہ، آمین پہ، ٹانگیں پھیلانے پہ، جنازے میں فاتحہ پہ، جنازہ زور سے پڑھنے میں، آہستہ پڑھنے میں، کوئی کتاب لکھی گئی ہو، کوئی لڑائی ہوئی ہو۔ ہاں اختلاف رائے تھا، بعض صاحب یوں کہتے تھے، بازیوں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا۔ 1200 سال میں مجھے دکھا دو نا کسی جگہ جھگڑا ہوا ہو، مناظرہ ہوا ہو، چیلنج ہوا ہو، مقابلہ ہوا ہو۔ یہودیوں سے مناظرے ہوتے رہے، نصرانیوں سے مناظرے ہوتے رہے،
اسی لیے تمہارے قادیانی نے یہ چالاکی کی تھی نا کہ پہلے وہ نصرانیوں سے مناظرے کرتا رہا اور وہ کرانے والے بھی یہودی تھے کہ اس طرح علماء اسلام میں اس کی عزت بناؤ پھر نبی بنے گا نا. سب عالمی سازش تھی. جو کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ انسان ایمان سے کہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. اسلام میں تو دو نظام ہے، یا ملوکیت ہے یا خلافت ہے، تیسرا تو نظام ہی نہیں ہے. یا خلیفہ ہوگا یا بادشاہ ہوگا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد خلافت کا دور آیا گیا. حضور پاک نے بادشاہت خود قبول نہیں فرمائی، آپ کے بعد پھر خلافت. اسلام میں تو نظام ہی دو ہیں، یا ملوکیت یا خلافت. جمہوریت تو ہے ہی نہیں. تو اگر جمہوریت کے لیے مر جاؤ تو یہ بھی شہید ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. شہید جمہوریت. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجدوں میں آ کے مسلمانوں کو بموں سے اڑا دو، یہ بھی شہادت ہے، جہاد ہے. یعنی کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کافر کی حکومت ہو، ہندو کی حکومت ہو، انگریز کی حکومت ہو، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، عید پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں مسلمان ہیں وہاں ریفلیں کو اٹھا کے ریفلوں کے سائے میں نماز ہوتی ہے. وہ بھی کبھی ہو گئی ہمارے گئے. ڈوب مرنے کا مقام نہیں. اب دیکھو نا جی، مثال کے ٹھنڈے دن ایک محلے میں ایک آدمی آتا ہے جو یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں. محلے والے اتنے اندھے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا یار ہمارے محلے میں کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے. چپ کرو رہنے دو. جب اڑ جائیں گے وہ بچے مارے گئے، بڑا نقصان ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ ساری یہودی سازشیں ہیں. انہوں نے ایک یعنی اجلاس بلا کے فیصلہ کیا کہ یار ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، یعنی اب بھی کوئی 25-30 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے یہودی، یہ کوئی کروڑوں کی آبادی نہیں ہے. پھر ان میں بھی قسمیں ہیں، صہیونی الگ ہیں، اسرائیلی الگ ہیں. تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ پورے عالم پہ حکومت کرنی ہے، چونکہ ہمارا جو بابا ہے سب سے بڑا دجال اکبر جب آئے گا تو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے نا ہم. یہ اسی کی تو اولاد ہے نا، اسی کے لیے سارا پلیٹ فارم ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ دجال آنے والا ہے. تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے، ایک تو جینیس لوگ جو ہے نا، ذہین لوگ، ہر آدمی ذہین نہیں ہوتا، لیکن نا کسی محلے میں ایک آدمی ذہین ہوتا ہے، کسی شہر میں ایک آدمی عالم ہوتا ہے، کسی شہر میں ایک آدمی شاعر ہوتا ہے، کسی شہر میں ایک آدمی ادیب ہوتا ہے، کسی شہر میں ایک آدمی جو ہے وہ سنگر ہوتا ہے، کسی شہر میں ایک آدمی جو ہے فٹ بالر یا کرکٹر ہوتا ہے. انہوں نے کہا جتنے جینیس ہیں نا ان کو خریدو، چاہے وہ کسی قسم میں ہو. اور جب یہ جینیس دماغ ہمارے پاس آئیں گے تب کام چلے گا نا. چند جاہل جو اکٹھے کر دو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بس وہی پڑھاتے رہیں گے، ہا زبر ہا، خا زبر خا، بس لا زبر لا، بس یہ پڑھایا جا رہا ہے. ہمارا تو یہی کام ہے. ارے زبر آ، با زبر با اور جیم زبر جا، بس. اور دشمن کی سازشیں دیکھیں، اس نے مسلمان عرب کی تعداد عرب سے 1.5 ارب کے قریب ہے، انہوں نے نیا قرآن چھاپ دیا.
اور اس قرآن میں جتنی آیات جہاد ہیں سب نکال دیں، سورت انفال، سورت توبہ سب نکال دیں، جتنی جہاد کی آیتیں ہیں سب نکال دیں، جتنی قربانی دینے والی آیات ہیں سب نکال دیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ یار یہ مسلمان اتنے اندھے تو نہیں، کون قبول کرے گا؟ چھوڑو، تمہیں کیا پتا ہے، یہ نسل قبول نہیں کرے گی، یہ 20-30 سال کے بعد مر جائے گی، جو آنے والے ہیں وہ قبول کریں گے، ان کو کیا پتا قرآن یہ ہے یا یہ ہے۔ اب کتنی بڑی سازش ہے کہ قرآن وہ جی ماشاءاللہ وہ جی ڈیجیٹل موبائل میں قرآن فیڈ ہے، سبحان اللہ، تاکہ اس قرآن سے نظر ہٹ جائے اور وہاں سے جب ڈیلیٹ کریں گے اوپر بیٹھے ہوئے سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا، 1 سیکنڈ میں اڑا دیں گے، وہ سارا علم تیرا اڑ جائے گا۔ ابھی تو خوش ہے نا جی، مکتبہ شاملہ 60,000 کتاب موبائل میں ہے جناب، ٹھیک ہے، جب ہم کتابوں سے ہٹ جائیں گے اسی پر گزارا ہوگا، 1 سیکنڈ لگے گا، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر 1 سیکنڈ میں اڑا دیں گے، سارا ڈیٹا صاف ہو جائے گا۔ نہیں ہماری سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ایک مسلمان نے گانے بھرے ہوئے ہیں، دوسرے نے اذان بھری ہوئی ہے، تیسرے نے ٹیلی فون میں قرآن بھرا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی لیٹرین میں جائے تو کہیں اذان آ جائے، کہیں قرآن پڑھا جائے، کہیں گانا آ جائے اور کہیں قوالی آ جائے۔ اور یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں کا امت اسلام کو کیا ہو گیا؟ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اسی لیے میرے مدنی باغ نے قربانیاں دی تھی کہ آج تمہاری اتنی اکثریت کے باوجود تمہارے پاس کچھ نہیں۔ صرف ڈالر کی کھیل، ایکسچینج کی کھیل، سٹا کی کھیل، اس میں جس ملک کا چاہے جنازہ نکال دیں۔ مجھے یاد ہے جب میں قرآن شریف پڑھتا تھا، 3 یا 4 پارہ پڑھتے تھے، تو پاکستانی 100 روپے کا 103 ریال ملتے تھے۔ اگر حج نوٹ ہوتا رہا تو 105 ریال ملتے تھے۔ پھر ایک ریال کے 3 روپے، تو یہ تو مدتوں تک کھڑے رہے نا، کئی سال تک کھڑے رہے، لیکن اب کہاں پہنچے؟ اب 27.5 روپے۔ کبھی سوچا بھی نہیں؟ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو روٹی ملتی ہے، ہم کیوں سوچیں؟ ہم تو ایئر کنڈیشن چلا کے ٹھان ٹھان کر کے سو رہے ہیں، بس اوپر نیچے سے ہوائیں نکال رہے ہیں، ہمیں کیا سوچنا ہے؟ 2 کلو ہم کھجور کھا جاتے ہیں، ہمیں سوچنا ہے کوئی؟ اور وہ بھی مفت کی، ماشاءاللہ۔ کبھی کھلانے کا خیال نہیں آئے گا؟ نہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی بڑی اچھی کھجور لاتے ہیں، تم بھی لے آؤ نا اچھی کھجور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کچھ نہیں ہے، تم نے کبھی نہیں سوچنا۔ ٹھیک ہے، پھر اگر یہی حال ہے تو پھر مار کھاتے رہو، اور کوئی علاج ہی نہیں۔ یعنی اس میں کبھی آپ نے غور کیا کہ میں نے 1 لاکھ ریال قرضہ لیا، میں نے دینا تھا، اگر ریٹ تھا 3 روپے تو میں 3 لاکھ روپے دے کے 1 لاکھ کا قرضہ ادا کر دیتا، پھر 5 ہو گئے تو 5 لاکھ دینا پڑے گا، اب 27.5 ہو گئے تو 27.5 لاکھ روپے دینا پڑے گا۔ تو جو قرضہ آپ کا تھا وہ کہاں پہنچ گیا؟ آپ نے ہڑتال کر دی، آپ نے جلوس نکال دیا، آپ نے ریلی نکال دی، آپ نے جھنڈے اٹھا، قوم کا تو 800 کھرب کا نقصان ہو گیا۔ کس نے کیا؟ قوم نعرے لگا رہی ہے، خوش ہے، بھنگڑے کھیلے جا رہے ہیں، خوش ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں ناچ رہی ہیں، خوش ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کیا کرو اللہ اس بلد الامین کو دشمن کی سازش سے محفوظ کرے۔
دشمنوں کی نظر ہے وہ ہمارے لوگوں کو منحرف کر رہے ہیں، علماء کے خلاف، ائمہ حرمین کے خلاف، یہاں کے قائدین کے خلاف۔ لیکن یاد رکھو یہ جیسے بھی ہیں کروڑ درجے اچھے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ دنیا کا امن قائم ہے۔ یہ بہت غنیمت ہے۔ پھر بھی ان کو اسلام کا درد ہے، دین کا درد ہے، ان کو غریبوں کا درد ہے۔ کہیں زلزلہ آئے، کہیں تماشا ہو، کہیں حادثہ آئے، کہیں غربت آئے، کہیں طوفان آئے، سب سے پہلے ہمدردی کرنے والا یہی ایک ملک تو ہے۔ اور کون ہے؟ اور کوئی پوچھتا ہے تمہیں؟ کوئی اور تمہیں خیرات بھی ڈالتا ہے یار؟ اس لیے آنکھیں کھلی رکھو ان کے خلاف، کہیں کوئی بات ہو، تمہارا دینی فرض ہے، ایمانی فرض ہے کہ ان کے مشائخ کو، ان کے علماء کو، ان کی جہاد کو بتلاؤ، کیونکہ ابتدا میں آگ تھوڑی ہو تو کنٹرول ہو جاتا ہے، جب بھڑک گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں نا یہ وہی یہودی سازش ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں بھی روایتیں ڈال دی۔ ہر کتاب میں روایات ڈال دی گئی۔ ایک پیر بناتے ہیں، پیر تمہارا ہے، بنانے والے وہ ہے پیچھے، مولوی تمہارا ہے، بنانے والے پیچھے وہ ہے۔ بھائی یار ہمارے ماں باپ تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے؟ ہمارے اکابر علماء بند پہ نظر ڈالیں، سہارنپور پہ نظر ڈالیں، علماء ندوہ پہ نظر ڈالیں، علماء قادلہ پہ نظر ڈالیں، علماء عرب پہ نظر ڈالیں، کتنے بڑے بڑے علماء، فہول العلماء، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عثیمین، کتنی جائیدادیں چھوڑ گئے رحمت اللہ علیہم۔ اور آج ایک مولوی نکلتا ہے جس کو صحیح معنی میں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے۔ کہاں سے اربوں روپے، وہ کہاں سے اتنی پیسہ آ گیا ہے اس کے پاس، فارغ ہے، پیچھے یہود، آگے مولوی مکی کھڑا ہے۔ آپ کو جناب اچھا میڈیا ان کے ہاتھ میں، ایک گھنٹے میں اگر چاہے نا جی پورا عالمی میڈیا مولوی مکی کی تقریر شروع کر دے گا، اور ایک گھنٹے میں مٹانا چاہے تو پورا میڈیا میرے سارے عیب نکال کے رکھ دے گا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ خدا کے لیے اتنی غیرت ضرور کرو کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن ما ظہر منها وما بطن۔ یہ سب بیماریاں، یہ سب بلائیں جو ہیں ان کی سازش ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بیماری، میں نے بتایا نا آپ کو، صرف ایک بوتل چھوٹی سی اتنی سی وہ کافی ہے پورے ملک کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے ملک ہیں لاشیں پڑی ہیں، بندے قریب نہیں جاتے، کیوں جی؟ ایبولا وائرس ہے، وہ ساتھ جانے والے کو بھی لگ جاتا ہے جی، اور لاشیں پڑی ہیں، دفنانے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ ایبولا آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، کبھی خنزیر کا وائرس آ گیا، کبھی گردن توڑ آ گیا، کبھی ہاتھوں توڑا، کہاں سے آ گیا؟ یہ 20 سال پہلے نہیں تھا، 10 سال پہلے نہیں تھا۔ اور خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو، خدا کے لیے جاگو۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جاگیں اور ان سازشوں کو سمجھیں اور ان کا گلا بند کریں۔ دیکھو جی پانی کہیں سے لیک ہو رہا ہے، جب تک وہ لیکیج بند نہیں کرو گے، آگے جو دیواریں کھڑی کرتے جاؤ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیکیج کو ڈھونڈو کہ کہاں سے سوراخ ہے، وہاں بند کرو گے تو شام تک پانی سوکھ جائے گا۔ اور ہر لیکیج کے پیچھے یہودی ہے،
اسی لیے اقبال نے کہا تھا تو جیسا اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے، تھا تو ملنگ آدمی نا، کبھی داڑھی منڈا لی، کبھی شراب پی لی، کبھی کچھ کر لیا، اللہ بخشے بیچارے کو، تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس نے اسی وقت کہا تھا کہ پنجہ یہود جان افرنگ پنجہ یہود میں ہے، انہوں نے کہا تھا انگریزوں تم خوش نہ ہو، تمہاری جان بھی اب یہودیوں کے پنجے میں ہے، اب تم بھی نہیں ہل سکتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دو باتیں کیا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس ملک کے لیے، بلد الامین کے لیے، ان کے مشائخ و علماء اور قیادت کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے، شام کے لیے دعا کیا کہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم سے اپنے عذاب اٹھا لیں، لا تهلكنا بذنوبنا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك والله اعلم۔ میں پاکستان سے آیا، جدے سے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہوا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو۔ بہرحال اگر جو مدینہ منورہ جا کے احرام نہ باندھے اس پہ بھی دم پڑ جاتی، اگر غلطی 2 3 4 دفعہ کی ہے، دم ایک ہے، تو ایک دم کافی ہے۔ ہم نے ریاض سے حج کا ارادہ کیا ہے، 4 سال کا بچہ بھی ہے، اس کی تو کوئی حج کی بکری نہیں۔ پاپا ایک تو مصیبت ہے نا، رکھ دیتے ہو قربانی قربانی قربانی، قربانی الگ چیز ہے، خدا کا خوف کرو۔ قربانی کا کیا تعلق ہے حج کی بکری کے ساتھ؟ یہ تمتع کی بکری ہے، دم شکر ہے، دم قران ہے، دم تمتع ہے، یہ قربانی تو نہیں ہے۔ قربانی اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، چاہے حج پہ آئے نہ آئے، اس کو کہتے ہیں اضحیہ، قربانی۔ وہ قربانی جو ہے جو صاحب نصاب بڑا آدمی ہے، اس پر تمام گھر والوں کی، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کی بھی قربانی ہے۔ لیکن یہ حج کی بکری تو نہیں ہے، حج کی بکری تو اسی پہ ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، وہ حج کرے، اور حج بھی تمتع ہو یا قران ہو۔ اگر حج افراد ہو پھر بھی کوئی بکری نہیں۔ ایک مسئلے کو سمجھتے قربانی ہے تو قربانی ہے تو قربانی ہے، سارے بندے اکٹھے کر لو، طواف کے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، او خدا خوف کرو، کوئی نفل ہے ہی نہیں، کسی امام کے نزدیک بھی نفل نہیں ہے، زبان میں چل گئی ہے، اور جی میں ذرا طواف کی نفل پڑھ لوں، کس بات کی نفل پڑھ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ خدا کے بندے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف ہے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھو، اب میں طواف کے لیے جا رہا ہوں، نفلی طواف ہے، لیکن جب شروع ہو گیا واجب ہو گیا طواف، لیکن اچھا ابھی کندھا طواف میں نکال نہیں، یہ جناب مسجد عائشہ دے ہم باندھے نکال لیں گے، پاکستان سے وہاں سے کندھا نکال لیں گے ماشاءاللہ۔ اور اس کا کیا علاج ہے مجھے سمجھاؤ؟ ایک ایک مولوی، ایک ایک حاجی عمرے والے کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ تو میلے پہ آئے ہوئے ہیں نا، وہ دین سیکھنے تو آئے ہی نہیں، عمرہ کرنے آئے ہی نہیں، حج کرنے آئے ہی نہیں۔ وہ تو ایک میلہ ہے، رونق ہے، داخلہ دیا، پیسے آ گئے، پیکج میں لے لیا، ہوٹلوں میں آئے، ایئر کنڈیشن پہ رہے، پیزے شیزے کھائے، اور ماشاءاللہ واپس چلے، ہاں سو حج ہو گیا جی، ہاں جی حج بالکل حج ہو گیا جی۔ حج عرفات کا ہو جی، عرفات ہم گئے تھے، بس باقی کا کیا ہے جی، باقی چھوڑو جی، حج تو عرفات کا نام ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر حضور بلا وجہ بھی نہ گئے، سرکار دو عالم نے 3 دن مینا میں راتیں دن گزارے، بلا وجہ گزارے، حج تو عرفات کا نام تھا۔ حضور نے ساری رات مزدلفہ میں گزاری، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، بلا وجہ پڑھی۔
خدا کا خوف کرو. حج پہ آئے ہو, عمرے پہ آئے ہو, 4 آنے کی بلکہ مفت کتابیں عربی میں, انگریزی میں, اردو میں ہر لٹریچر مفت ملتا ہے. اس کو پڑھو گے عمرہ کیا ہے, حج کیا ہے, اور ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. جو سمجھ رہا ہے نشان لگا لو, کسی عالم سے جا کے سمجھ لو, لیکن ارادہ ہی ہو تو رونق ہے. اور یار ادھر بھاج میں چلنا لگا, یہ چلیں گے ماشاء اللہ, وہ فروٹ بھی مفت ملتا ہے, پیپسی مفت ملتی ہے, یار جانے میں کیا تکلیف ہے. جوس کے کرٹن ملتے ہیں, واپسی میں 6 مہینے کا راشن بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں ماشاء اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے عمرے حج کا کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ 20 لاکھ آدمی دعائیں مانگ رہا ہے, نتیجہ کوئی نہیں. یعنی 29 میں اور 27 میں کم از کم حرمین میں 30 لاکھ آدمی ہوتا ہے. یہودی ایک بھی نہیں مرتا یار. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری غلطیاں. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہے کہ میری ساس اور ماں جو ویزے پہ ہیں, 65 سال عمر ہے. میں یا میرا چھوٹا بھائی اس کا ویل چیئر وغیرہ بالکل مدد کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تمہاری ساس ہے, ماں ہے, اللہ کے بندے, ساس سے تو نکاح حرام ہے, تو محرم ہو اس کا. ایک آدمی اپنے بھائیوں سے کئی سالوں سے نہیں بولتا ہے, گناہگار ہے, اور قیامت میں اسی لیے پکڑا جائے گا. دنیاوی اختلاف میں 3 دن سے زیادہ بولنا تم نہیں چھوڑ سکتے ہو. ہاں ایک ہے دین کا اختلاف ہو, وہ الگ بات ہے. بھائی نے اپنے بہنوں کی جائیداد دبا رکھی ہے, دبا دے جی, فکر نہ کریں, انشاءاللہ حشر میں دے گا, قبر میں فکر نہ کرو انشاءاللہ. ان کا بھلا ہے. یہاں تو ہر کسی کے پاس روٹی ہے نا, آخرت میں تو ہم سب محتاج ہوں گے, وہ سب کا بدلہ دے گا حشر میں, اور زمین کے بجائے نیکیاں دے گا. نیکیاں پوری نہ ہوئی تو ان کے گناہ اس کی گردن پہ رکھے جائیں گے. اگر بینک سے قرضہ لیں اور 2 لاکھ پہ 6,000 ریال یا 4 سال کے عرصے میں واپس دیتے, 12 سود ہے. سود کا کام نہ کریں, انشورنس بھی نہ کروائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوبارہ لکھ کے دینا پڑے گا. السلام علیکم.
سوال بھی ہے